آج ہندوستان میں جو اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو مسلمانوں اور کرسچنز کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہو رہا. اور اس کے مقابلے میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں اگر کہیں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو موجودہ حکومت، عمران خان کی حکومت ایک لبرل حکومت ہے. ہم انتہا پسندی کے خلاف ہیں اور ہماری یہ کوشش ہے کہ پاکستان میں تمام مکتبہ فکر کے لوگ، تمام فرقوں کے لوگ اپنے عقیدے کو چھوڑے نہیں اور کسی کے عقیدے اور مذہب کو چھیڑے نہیں. یہ ایک بنیادی سوچ ہے جو کہ ہر ایک پاکستان کی ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہر شخص کو یہاں اپنے مذہبی، مسلکی اور دینی رسومات ادا کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. باقی میں آپ کا مشکور ہوں اور میرا خیال ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تو ہیپی کرسمس کے لیے تو میرا خیال ہے میں ہی رہ گیا ہوں آپ کے پاس. اور میں سب لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. کرسچنا دا آج بھی جی ساڑھے ڈی سی والوں جانتے ہیں سر. اور شاید صاحب ان کے حج ویزے کی پرابلم ہے، یہ ذرا دیکھ لیں آپ. میرے پاس تو اختیار نہیں، میرے پاس ہوتا وہ مجھے بتائیں آپ. ٹھیک ہے، وہ مجھے بتائیں آپ، میں جو کچھ کر سکا ضرور کروں. میں آپ کا مشکور ہوں اور میڈیا یہاں بھی آ گیا ہوا ہے سارا. اگر کوئی سیاسی بات کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں، پھر میں آپ سے اجازت لے لوں گا. سینٹ میں عمران خان جیتنے جا رہا ہے، کسی کو غلط فہمی ہے تو وہ دور کر لے. کسی کو اگر غلط فہمی، میں کرسچن سے معافی چاہتا ہوں، میرا محکمہ ایسا ہے انٹیریئر کا کہ جس کو یہ غلط فہمی ہے وہ 3 مارچ سے اس ملک میں سیاست شروع ہوگی اور 4 مارچ سے انشاءاللہ عمران خان کے ستاروں کا عروج، سیاسی ستاروں کا عروج شروع ہو جائے گا. عمران آپ خام خواہ اس سوال صبح کا اٹھا رہے ہیں. مریم نے کہا کہ میں درخواست ہی نہیں دے رہی. جب وہ درخواست ہی نہیں دے رہی اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میں جو کچھ بھی ہو میں درخواست نہیں دوں گی، حالانکہ وہ پہلے ای سی ایل میں ہیں 2018 سے. جو آدمی ای سی ایل میں ہو، بلکہ آج میں نے اپنی وزارت کو کہا کہ ای سی ایل کا ڈیٹا بھی جاری کر دو. اور کئی لوگ تو اتنے پرانے ہیں میں ان کو نکالنا چاہتا ہوں. نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ نیب کے کہنے پہ، عدالت کے فیصلے پر وہ ای سی ایل پہ ہیں. ان کا پاسپورٹ یا ان کی درخواست کوئی معنی نہیں رکھتی. اور میں تیسری بات اور آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے فیصلہ کیا، آج ہمیں کچھ پیسے مل گئے کہ ہم اسلام آباد پولیس کو ماڈرنائز کرنے جا رہے ہیں. ایک تو ہم تھانوں میں، یہ نہ سمجھنا کہ پکڑنے کے لیے تھانے میں آ رہے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں کہ میں نے کہہ دیا پی ڈی ایم کے لیے تھانے بن رہے ہیں. نہیں، ہم 100 موٹر بائکس دے رہے ہیں ہائی پاور اور 20 گاڑیاں دے رہے ہیں اسلام آباد کی پولیس کو. اور یہ جو 3 رہ گئے ہیں، سارے ناکے اسلام آباد میں سے ختم کر دیے گئے ہیں. 3 ناکے رہ گئے ہیں. جس دن یہ موٹر سائیکل آئی جی نے یا پولیس نے خرید لیے، یہ 3 ناکے بھی ختم کر دیں گے. اور میں اسلام آباد کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ کم از کم اپنی لائن کا خیال کریں، خاص طور پر موٹر سائیکل والے لوگ جو ہیں. موٹر سائیکل کے بہت سارے لوگ بیچارے اپنی جان دے دیتے ہیں کیونکہ اپنی لائن کو کراس کرتے ہیں اور زخمی ہو جاتے ہیں. اور صبح اٹھو تو ٹی وی پہ یہی خبر ہوتی ہے کہ 2 موٹر سائیکل والے شہید ہو گئے یا 1 شہید ہو گیا. میں آپ سب لوگوں کو انشاءاللہ یقین دلاتا ہوں کہ اسلام آباد پاکستان کا سب سے پیسفل سٹی ہوگا، منظم سٹی ہوگا. اور اگر پی ڈی ایم آنا چاہے تو شوق پورا کر لے، کچھ نہیں ہونا. پہلے صبح میں نے کہا کہ آپ رمضان کے بعد آئیں، لوگوں نے کہا میں کوئی اپیل کر رہا ہوں. اپیل نہیں کر رہا جی، میں تو ویسے ہی کہہ رہا ہوں ایک متبرک مہینہ ہے، اس سے پہلے کوئی جوڑو کراٹے نہیں ہونے چاہیے. اور آپ آرام سے آئیں، خوش اسلوبی سے آئیں، آپ کے لیے کوئی رکاوٹیں نہیں ہوں گی. اور امید ہے کہ آپ قانون کا احترام کریں گے. اور اسلام آباد جو ہے، نہ اسلام آباد والوں کو تنگ کریں گے، نہ اسلام آباد والے آپ کو تنگ کریں گے. اور کوشش کریں کہ اس شہر ایک بہت بڑا شہر ہو گیا ہے، پہلے چند لاکھ پہ تھا، اب یہ بہت پھیل گیا، تاکہ اس شہر کے لوگوں کے جو شب و روز ہیں اس میں بھی رکاوٹ نہ پڑے.
اور مجھے امید ہے کہ میری درخواست پر پی ڈی ایم غور کرے گی اور وہ ایک منظم پرامن اور قانون اور آئین کے دائرے میں لانگ مارچ لائے گی، ورنہ اگر قانون اور آئین کے دائرے میں نہیں ہوگا تو قانون تو پھر قانون ہے نا، آپ کو پتہ ہے، اس نے تو عمل کرنا ہے. سو تھینک یو ویری مچ ایوری بڈی، آئی ایم گریٹفل. جی سر، سوال. مجھے اللہ سے پوری امید ہے شیخ حفیظ جیتیں گے. آپ میں پی ٹی آئی میں نہیں ہوں لیکن عمران خان کا ساتھی ہوں، اور یہ کافی ساری افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں سرپرائز ہوگا. جی جتنا مرضی سرپرائز ہو، انشاءاللہ 4 مارچ کو عمران خان وکٹری سٹینڈ پہ ہوگا. سیٹیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں جی، ساری زندگی ہوتی رہی ہیں. ہم گھر سے میئر بن کے چلے ہیں کئی دفعہ، آگے گئے ہیں تو رشید جیلانی صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے وہ میئر تھے. پاکستان ہے، پارٹیاں جو اپنے فیصلے بدلتے رہتی ہیں. میں گھر سے میئر کا کینڈیڈیٹ بن کے گیا اور الیکشن ہال میں داخل ہوا تو رشید جیلانی کو ہاتھ کھڑا کر کے اللہ اس کے درجات بلند کو اس کو ووٹ دیا. پارٹی کے فیصلے تھے. سو پارٹی کا فیصلہ جو ہے پی ٹی آئی کا، وہ سارے ایم پی اے مانیں گے. اور تھوڑا بہت ٹک ٹک لگا رہتا ہے، آپ کو پتہ پی ٹی آئی نوجوان جماعت ہے، وہ تھوڑے بہت زیادہ ڈیموکریٹ ہیں تو وہ تھوڑے بہت ٹک ٹک کرتے رہتے ہیں. لیکن الیکشن جو ہے 3 مارچ کو ہے، بڑے دن ہے، ابھی 18-17 دن ہے، اس وقت تک آپ کو بہتر حالات نظر آئیں. جی مسنگ پرسن کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کا قانون آنا چاہیے، اس پر ہم کام کریں اور انشاءاللہ تعالی 15 دن میں اس میں قانون سازی کریں گے. مسنگ پرسن بہت بڑا مسئلہ ہے اور کئی مسنگ پرسن تو کئی سال کے ہیں جن کا یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ مس ہیں یا کہیں خود ہی مس ہوئے ہیں. سو جو مسنگ پرسن ہے اس کے لیے ہم ایک قانون سازی لانے لگے ہیں اور عمران خان صاحب کی ہدایت ہے کہ مسنگ پرسن پر قانون سازی کی جائے. رائٹ، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سر. ابھی سر شیلڈ اور کیک ہیں، ذرا 10 منٹ اور دے دیں، 10 منٹ. ابھی ایم ڈی صاحب آئیں گے اور وہ چند الفاظ صاحب. السلام علیکم.